بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر سے ہم حاضر ہیں پروگرام لیے خود کو سنواریں۔ آئیے اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم ایک ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس ہمارے گیسٹ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس سلسلے کو سوالات کی طرف ہم ڈائیورٹ کریں اور جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں، آئیے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، انسان اپنی زندگی کے اندر بہت سی چیزوں کو پسند کرتا ہے، بہت سی چیزوں کو محبوب رکھتا ہے، اور ان تمام چیزوں میں ایک شے ایسی ہے کہ جو اسے بہت زیادہ، بلکہ ہر انسان کو وہ محبوب ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں عزت۔ ہر انسان کی ایک اپنی عزت نفس ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر اسے وہ پسند نہیں آتا۔ ہر ایک اپنے آپ کو عزت دار بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوشش کرنی بھی چاہیے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جس سے بے عزتی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارا دین اسلام یہ اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ اس نے ہمیں ہر پہلو کے اندر تعلیم و تربیت فرمائی ہے۔ اور اگر اس تعلیم و تربیت کی اگر بات کی جائے تو ہماری ایک تربیت یہ بھی کی گئی کہ ہم چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں اور بڑوں کا ادب کریں۔ اب بڑوں کی جہاں پر بات کی جائے، ان کی عزت کی بات کی جائے، تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ آتے ہیں ہمارے رشتہ دار۔ رشتہ داروں میں جو سب سے نزدیکی ہمارا رشتہ ہوتا ہے وہ ہیں ہمارے ماں باپ، پھر ہمارے چچا، تایا، ماموں، پھر اسی طرح جو ہے نا دیگر رشتہ دار۔ اس کے علاوہ ہم چونکہ ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ دوست و احباب بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، دیگر اور افراد بھی جو ہمارے گلی محلے اور ہمارے شہروں میں بستے ہیں۔ تو بلکہ ہر ایک انسان کی ایک اپنی عزت ہے، اس کو اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، کہ وہ بڑا شخص جو عمر میں بڑا ہے تو اس کو اس کی عمر کے اعتبار سے اسے عزت دی جائے، جو علم میں بڑا ہے تو علم کے اعتبار سے اسے عزت دی جائے۔ اس کے علاوہ رشتہ دار ہیں تو رشتہ داری کے اعتبار سے انہیں عزت دی جائے، دوست ہیں تو دوستی کے اعتبار سے عزت دی جائے، اور ایون کہ کوئی بھی انسان ہے تو اس کو بے عزت کرنے والا کام نہ کیا جائے اور اس کو ذلیل کرنے والا کام نہ کیا جائے، بلکہ اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یقیناً دین اسلام نے الحمدللہ عز و جل ہماری یہی تربیت فرمائی ہے، بلکہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑوں کی تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ پیارے ناظرین، پیارے آقا علیہ السلام کا جنت میں رفیق بننا، پیارے آقا علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہو جانا، یقیناً یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن عمل کس پر کرنا ہے؟ تو فرمائے کہ بڑوں کی تعظیم کرنا ہے، ان کی توقیر کرنا ہے، اور چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے۔ آج الحمدللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں دعوت اسلامی انڈیا کے رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب۔ آپ کو مرحبا کہتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ ہمیں وقت عطا فرمایا۔ آپ نے ابھی سنا ہے، تمہیدی گفتگو ہوئی ہے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے عزت، کہ
کس طرح کے لوگوں کو کس طرح کی عزت دینی چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ سے کچھ سوالات بھی کریں گے اور آپ سے پیارے پیارے جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ عزت کے جو حقدار ہوتے ہیں وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کی عزت کس طرح سے کرنی چاہیے اور ہمارے بزرگان دین کا انداز کیسا رہا، تو اس پر کچھ آپ اگر ہماری رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سے آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ عزت ہی جو ہے معاشرے میں وہ جب بندہ کسی کو دے تو اسے بھی عزت ملتی ہے، بلکہ یہ محاورہ بھی عام ہے، عزت دو تو عزت ملے گی۔ محاورہ کہہ لیں یا اس کو جملہ کہہ لیں کہ عزت دو عزت ملے گی۔ تو اب جیسے سلسلہ ہے خود کو سنواریں، جی، تو اس میں ایک وصف یہ کہ ہم لوگوں کو عزت دینے والے بنیں، تو اس سے انشاءاللہ الکریم ہماری ذات میں بھی بہتری آئے گی، عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ نے کہا کہ دین اسلام نے عزت کرنے کی، عزت دینے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور سب سے زیادہ عزت کے، ادب کے، احترام کے حقدار ہمارے ماں باپ ہیں، کیونکہ ماں باپ ہی سے ہمارا وجود ہے۔ صحیح، ماں باپ ہے تو ہم ہیں، بالکل، ہمارا وجود ماں باپ سے ہے۔ تو اسلام نے بھی ماں باپ کے جو حقوق بیان کیے ہیں قرآن و احادیث میں وہ بے شمار ہیں۔ اس کو اگر ہم، وہ پورا ایک ٹاپک ہے نا، ماں باپ کے حقوق، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن اب یہ کہ ماں باپ کا ادب و احترام ہمارے بزرگان دین کس طرح کرتے تھے، تو آئیے اس کے بارے میں انشاءاللہ الکریم میں کچھ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت مبارکہ اور بزرگان دین کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ماں باپ کا ادب و احترام ہمیں کیسا بجا لانا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے، بہت توجہ کی حاجت ہے، جی، اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ اللہ، حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سبب دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے، جی، تو ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امی جان کے ساتھ اس خوف کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چیز پر ان کی نظر پہلے پڑ جائے، کسی چیز پر ان کی نظر پہلے پڑ جائے اور انجانے میں وہ چیز ان سے پہلے کھا کر میں کہیں ان کا نافرمان نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی اب اندازہ لگائیے کہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے فرما بردار تھے اور کیسا اپنی والدہ کا ادب کرتے تھے۔ صحیح، اب کھانے کی بات ہے، اب یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، آج تو اس طرف تصور بھی نہیں ہے کوئی کہ کھانے میں اگر والدہ کی نظر کسی چیز پہ پہلے پڑ رہی ہے تو میں انجانے میں کہیں ان سے پہلے وہ چیز نہ کھا لوں۔ ادب کی وجہ سے ان کے ساتھ کھانا تناول نہ فرماتے تھے۔ جب کھانے میں ادب کا یہ عالم تھا صحیح، تو دیگر باتوں کے ادب کا اندازہ ہم کیا لگائیں۔ تو FGN چینل کے ناظرین اور جمیل بھائی، ہم سب کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا جتنا ادب کریں وہ کم کم اور کم ہے۔ صحیح، ہم اپنے ماں باپ کا ادب کریں۔ ادب انسان کو دنیا میں کامیاب کرتا ہے، اور ادب کی تو بہاریں ایسی ہے، تعظیم، ادب، عزت لوگوں کو دینا، یہ نجات کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ ماں باپ، تو میں نے پہلے کہا کہ ماں باپ سے ہمارا وجود ہے۔ صحیح، تو اب دین اسلام نے تعلیم کیا دی ہے کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ دو، یہاں تک کہ فرمایا اگر وہ بڑھاپے میں ہوں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، نہیں، ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو۔ بڑھاپے میں اگر وہ طبیعت کے لحاظ سے دیگر معاملات سے کمزور ہو جائیں ان کی خدمت کرو۔ میں مطلب مختلف جہتوں پر ہمیں سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، کیونکہ یہ بات ہر بندہ یاد رکھے کہ آج
یہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا تو کل اس کی اولاد اس کی عزت کرے گی. آج اگر یہ اپنے ماں باپ کا ادب کرے گا تو کل اس کی اولاد اس کا ادب کرے گی. اور اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، تو پھر وہ یہ اس خوش فہمی میں نہ رہے یا یہ آرزو نہ رکھے کہ میری اولاد میرا ادب کرے یا میری اولاد میری فرما بردار ہو. تو یہ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملہ ہے، اور معاشرے میں بہت سارے ایسے واقعات سماج سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی اولاد اس کی خدمت کرتی ہے، جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے اس کی اولاد اس کی عزت کرتی ہے. تو یہ اصول بھی ہے، اصولی بات بھی ہے، اور قرآن و احادیث میں اس کی ہمیں تعلیم بھی دی گئی ہے. اور اگر انسان دیکھے تو رشتہ داروں میں جو سب سے اہم ہیں وہ اس کے ماں باپ ہیں، جس سے اس کا وجود ہے. تو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یہ واقعہ کہ کھانا ساتھ تناول فرمانے میں یہ ادب تھا کہ والدہ کی نظر کسی چیز پہ پڑ رہی ہے تو بے خیالی میں وہ چیز پہلے میں نہ کھا لوں. کتنی ادب کی بات ہے. تو پھر اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، بات چیت میں، رہن سہن میں کتنا ادب کرتے ہوں گے. اللہ ہمیں ان کا صدقہ نصیب کرے. تو ماں باپ کا ادب جو ہے نا وہ ماں باپ کو راضی کرتا ہے. فطری بات ہے، جو ماں باپ کو عزت دے گا وہ ماں باپ اپنے بچوں سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے. اور یاد رکھیے ناظرین اور جمیل بھائی، ہم سب کے لیے یہ ہے کہ جس کے ماں باپ اولاد سے راضی ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے دل سے اولاد کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اور خوش نصیب ہے وہ اولاد کہ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہیں. خوش نصیب ہے وہ اولاد کہ جن کے ماں باپ کے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. کیونکہ ماں باپ کی دعا دنیا بھی سنوار دیتی ہے اور بلا مبالغہ آخرت بھی سنوار دیتی ہے نا. یہ تو پورے واقعات ہیں کہ ماں کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ بندے کو اللہ پاک نے اپنی ولایت عطا فرما دی. ماں کی دعا قبول ہوئی تو جناب آئی مصیبتیں ٹل گئی، پریشانیوں سے اللہ نے بچا لیا. ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، یہ روایت بھی ہے. تو اب دعائیں کب نکلے گی؟ جب اچھا سلوک اولاد کر رہی ہوگی، جب ان کی عزت کر رہی ہوگی، ان کا ادب کر رہی ہوگی. تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ ادب ماں باپ کا ہو. اللہ ہمیں حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ ہم نے سنا اس کا صدقہ اللہ ہمیں نصیب کرے. آمین آمین. ایک بات جو ہے نا وہ مجھے یاد آ رہی ہے، میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ظاہر ہے کہ ہمارا وجود ہی ہمارے ماں باپ کے ذریعے سے ہے. جی. اور اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو پھر ہماری زندگی کا کیا ہوتا. یعنی کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے. اور جو کچھ بھی آج ہم ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہی کا جو ہے نا وہ صدقہ ہے، یا ماں باپ ہی کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ انہی کے ذریعے سے ملا ہے. بے شک. اب رہی بات یہ کہ ماں باپ کو عزت دینا ایک یہ پہلو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اولاد کو بھی جو ہے نا ماں باپ کیا ان کو بھی عزت دیں، کیا ان کی بے عزتی کر سکتے ہیں ماں باپ؟ جیسا کہ وہ روایت جو ہے نا وہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں جو ہے نا وہ حضرت خاتون جنت کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور اپنی جگہ پر بلکہ اچھی چادر بچھا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر بٹھاتی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما ہوتے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ خاتون جنت جو ہے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کا استقبال فرماتے، اٹھ کر کھڑے ہوتے اور پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے. یعنی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ایک باپ ہونے کے اعتبار سے جی کہ ایز اے فادر اگر دیکھا جائے تو اولاد کی ریسپیکٹ کرنا، اور وہاں پر خاتون جنت کا یعنی بیٹی ہونے کے اعتبار سے اپنے والد کی جو ہے نا اس طرح کی عزت کرنا، اس پہلو پر آج کی سوسائٹی کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، عزت کی جہاں تک بات ہے تو دین اسلام بھی اور ہماری سماج اور سوسائٹی میں بھی اسی کو پسند کیا جاتا ہے، اور یہی تعلیم ہے کہ سب سے پہلے تو اولاد سے بات کی جاتی ہے کہ اولاد ماں باپ کی عزت کرے، ادب و احترام کرے. اور یہ تو اتنا ہے کہ اولاد اگر زندگی کا لمحہ لمحہ بھی ماں باپ کے ادب میں گزار دے تو بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا.
اب رہی بات کہ ماں باپ اولاد کی عزت کیسے کریں، تو یہ عزت نفس کے لیے تو ہر کسی کے لیے کہا گیا ہے۔ بے عزتی کا جملہ آپ نے کہا کہ بے عزتی کرنے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں، ماں باپ کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کی بے عزتی جیسے کریں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ رشتہ دار دوست آ جاتے ہیں کہ بیٹا ہی میرا نکما ہے، میں اسی کی نالائق طرف ہے، آ رہا یوں تھا اس طرح۔ کہ ماں باپ کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بلا وجہ وہ اپنی اولاد کے عیوب یعنی عیب یا کمی یا برائی کو وہ دوسروں کے سامنے بیان کریں۔ جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب ان کے یہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے یا کوئی بڑا آ جاتا ہے یا کوئی عالم صاحب آ گئے، کوئی پیر صاحب آ گئے، کوئی معاشرے کے اعتبار سے سماج سوسائٹی کا کوئی بڑا آ گیا، تو بسا اوقات ماں باپ اپنے اولاد کی ایسی کمیاں یا ایسی باتیں جو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے وہ بلا وجہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بلا وجہ بیان کرنا یہ ایک سراسر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اپنی اولاد کی نظروں میں اپنی عزت وہ کم کر رہے ہوتے ہیں، جو بالکل رانگ ہے، غلط ہے۔ تو اگر کوئی غلطی ہے بھی تو ماں باپ کے لیے تعلیم یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اکیلے میں تنہائی میں اصلاح کریں، انہیں سمجھائیں، ان کی تربیت کریں، ان کے اخلاق، ان کے عادات اور ان کی زندگی کے معاملات کو درست کرنے کی ماں باپ ہر طرح کی کوشش کریں۔ لیکن دوسروں کے سامنے بیان کر دینا، اس کو سمجھاؤ، یہ میری بات مانتا نہیں ہے، اس کو کتنا کہا کہ یہ پڑھ لو، یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ماں باپ اولاد کی کمیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر دل میں اولاد سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے والد صاحب یا میری والدہ یہ جو دوسروں کے سامنے یہ کمیاں بیان کر رہی ہیں، اگر یہ نہ کی ہوتی تو میری عزت کا بھرم رہ جاتا۔ صحیح۔ تو یہ بھی رونگ ہے، اس طرح ماں باپ کو دوسروں کے سامنے اپنی اولاد کی کمیاں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ دوسروں سے مراد اب کوئی بھی ہے، ماں باپ اولاد کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ ہاں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی غلطیوں پر ان کی اصلاح کریں، ان کی اصلاح کی تدبیر کریں، انہیں پیار محبت سے سمجھائیں، انہیں آداب سکھائیں، انہیں زندگی کے اصول بتائیں۔ تربیت ان کی ہر لحاظ سے کرنی ہے، اس کا پورا ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ لیکن بے عزتی کرنے کی اور عیب کھولنے کی اس طرح کی اجازت تو نہ ماں باپ کو ہے نہ اولاد کو ہے۔ صحیح ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی کے ذریعے سے تربیت کروانا مقصود ہو تو ظاہر ہے کہ عزت نفس مجروح کر کے ہی تربیت کروانا ضروری تھوڑی ہے کہ سامنے ہی کہ اس کو سمجھاؤ، اس کو بولو۔ تو اکیلے میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا اس طرح سے ہے یا میری بیٹی اس طرح سے ہے، جو خواتین کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اکیلے میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑے ہیں اور ان کی بات میرا بیٹا یا میری بیٹی مانے گی، تو ان کو اکیلے میں اگر ان کی کمزوری بتا دی جائے اور اس پر آپ باتوں میں اکیلے میں ہی اگر آپ تربیت کر دیں تو شاید میرے بچوں کا بھلا ہو جائے۔ تو یہ انداز اگر اختیار کریں تو کیسا؟ بالکل بہترین انداز ہے یہ، اور اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ شرعاً ہمیں کہاں کس کی کیا بات بتانے کی اجازت ہے، اس کی رہنمائی لیتے ہوئے ماں باپ کو اس طرح کرنا چاہیے، اور اسی سے انشاءاللہ الکریم خود بھی جن باتوں کی اصلاح خود کر سکتے ہیں خود کریں، اور جس کی اصلاح استاد سے، ٹیچر سے، اور جو بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے والے لوگ ہیں یا جن کی اولاد رسپیکٹ کرتی ہے اور ماں باپ کو یہ اندازہ بھی ہے کہ ان کی بات یہ مانیں گے، تو ان کو تنہائی میں بتا کر کے اصلاح کی صورت نکالی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اس میں دوسرا سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے آپ سے کہ ماں باپ کے متعلق تو آپ نے یہ ایک رہنمائی دی، جی، مزید اب عزت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جن کو اور ہمیں عزت دینی ہے تو وہ رشتہ دار کا بھی ذکر ہے کہ رشتہ داروں کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے کہ جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، چچا، تایا، ماموں وغیرہ، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیملی بڑی ہوتی ہے تو جیسے بھانجا اور ماموں دونوں کی عمر میں نا اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا، یا بعض اوقات چچا اور بھتیجے کی عمر میں اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا، تو بالکل کبھی کبھی جو ہے نا وہ ہنسی مذاق کا ایک ماحول بنتا ہے تو فری ہو جاتے ہیں، تو اسی کے اندر جو ہے نا کبھی ایسے جو ہے نا الفاظ بھی ادا ہو جاتے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے بھتیجے کی زبان سے چچا کی بے عزتی ہو جاتی ہے، یا اس کا مذاق اڑ جاتا ہے، یا بھانجے کی زبان سے ماموں کا مذاق اڑ جاتا ہے، یا ماموں کی طرف سے جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو رشتہ داروں کا ادب ہے تو اس کو کیسے مینٹین کریں پھر ہم؟ دیکھیے، عزت اور ادب کی جہاں تک بات ہے تو یہ اب بے شک ماں باپ کا ادب و احترام ہم نے ڈسکس کیا، اس کے بعد رشتہ دار، تو رشتہ داروں میں بھی بعض بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، بعض دور کے ہیں۔ ادب اور عزت کی جہاں تک بات آئے گی تو صرف رشتہ داروں تک ہی محدود نہیں ہے معاملہ،
ہر مسلمان کی بلکہ دنیا کے ہر انسان کی جن کو آپ جانتے ہیں، جو آپ کے ساتھ رہتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، سب کی عزت کرنا چاہیے۔ عزت دو، عزت ملے گی۔ اور ہمارے لیے یہ مدنی پھول ہے، ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو عزت دینے والے بنیں گے تو یہ ہماری اپنی ذات کو سنوارنے ہی کا ایک سلسلہ ہے یہ، کہ اس سے ہمارے اخلاق کا لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے۔ جب لوگوں کی عزت کرتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، جو لوگوں کی عزت کرتا ہے لوگ اس کے اخلاق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے رشتہ داروں کی جہاں تک بات ہے، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی اور بھائی بہن، رشتہ دار خاندان میں قریبی، سگا بھائی، سگی بہن، اب جتنا قریبی رشتہ ہے نا اس کا حق اتنا زیادہ ہے۔ صحیح۔ قریبی رشتہ جتنا ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے، بھائی کا، بہن کا، ماں باپ کا، پھر اس کے یعنی پہلے ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، اولاد کا، سب کا۔ تو اب روز مرہ کی زندگی میں انسان کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں، کنیکٹ ہیں، جن کے ساتھ اس کا گھر ہے، رہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے اور گزر بسر کرنا ہے، پھر دوست ہیں جس سے تقریباً لوگ روز ہی ملتے ہیں، اچھا پھر آپ جہاں کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، وہاں پر ملنے والے لوگ ہیں، آفس میں ہیں، اس طرح بہت سارے لوگوں سے ہر کسی کا کہیں نہ کہیں واسطہ وسیلہ ٹچ ہوتا ہے۔ سب کی عزت کرنی چاہیے، سب کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ سب سے زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اسی طرح قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کا احترام یقیناً باعث سعادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان سے یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے پر عمر میں اضافہ، یعنی عمر میں اضافہ اور رزق میں وسعت یعنی زیادتی کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، یعنی ان کے ساتھ احسان کرے گا، ان کی خیرخواہی کرے گا، ان کی مدد کرے گا، ان کی حاجت روائی کرے گا، جو بھی اللہ پاک نے اسے منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، جس کسی بھی نعمت سے اللہ نے دنیا میں بندے کو نوازا ہے، اپنی اس نعمت کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ کرے، مدد کرے، پیسہ دے کے، مشورہ دے کے اور کسی ذریعے سے تعاون کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ صلہ رحمی کہلائے گا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، مدد وغیرہ۔ اچھا صلہ رحمی کی برکت کیا ہے کہ اس کی خود کی عمر میں اللہ پاک برکت عطا فرما دے گا۔ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر بڑھتی ہے۔ سیکنڈ فرمایا کہ اس کے رزق میں اللہ پاک برکت عطا فرما دیتا ہے، زیادتی کر دیتا ہے۔ تو صلہ رحمی یہ رشتہ داروں کے ساتھ ہونی چاہیے اور عزت و ادب و احترام یہ سب کا ہونا چاہیے، سب کے ساتھ ہی بندہ عزت کے ساتھ پیش آئے۔ اچھا سے ہماری گفتگو کی ابتدا میں تھا بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت۔ صحیح۔ اب بڑوں کا احترام بندہ دیکھ لے، اب جیسے آپ نے کہا بعض مرتبہ ماما اور بھانجا، چچا اور بھتیجا یہ بڑی فیملیاں ہیں تو کبھی کبھی ایک عمر ہو جاتے ہیں۔ عمر اگرچہ ایک ہو جائے لیکن رشتہ تو برقرار ہے نا، تو اس بات کا بھی بندہ ادب کرے کہ اگرچہ یہ میرے سے ہم عمر ہے لیکن ہے میرا چچا، یہ ہے میرا ماموں یا ہے میرا قریبی رشتہ دار۔ تو اس میں جو مین بات آتی ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ بسا اوقات بے عزتی ہو جاتی ہے، پتہ یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے بے تکلفی کی وجہ سے۔ جی جی۔ جب آپس میں بہت زیادہ کسی کے ساتھ بھی بندہ فری ہو جاتا ہے نا، تو پھر جب فری ہو جاتا ہے تو بہت ساری حدیں کراس کر جاتا ہے، پھر نہ بولنے کا بول جاتا ہے، نہ کرنے کا کر جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ قاعدے میں رہو تو فائدے میں رہو گے، یہ جملہ بڑا پیارا ہے، قاعدے میں رہو تو فائدے میں رہو گے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی میں، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک دائرے میں رہیں، ایک ادب و احترام کی زندگی گزاریں، عزت کرنے والے، عزت دینے والے بنیں گے تو یہ سارے لوگ ہماری بھی عزت کریں گے۔ تو بے تکلفی، بے جا ہنسی مذاق، بسا اوقات یہ کیا ہوتا ہے آپس میں فری ہو گئے تو جب آپس میں فری ہو جاتے ہیں تو تو میں اور بسا اوقات ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، تو اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ مذاق اڑانے میں کب بارڈر کراس بندہ کر جاتا ہے، کب حد پار کر جاتا ہے پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور پھر وہ تو میں جب ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایسی بات بھی زبان سے نکل جاتی ہے جو سامنے والے کی دل آزاری کا سبب بن جاتی ہے، اس کا دل دکھ رہا ہوتا ہے، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بہت فری ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ عزت نفس سب کے ساتھ ہوتی ہے، تو اتنے فری کسی کے ساتھ بھی نہ ہو جائیں کہ آپ ایسی بات کرنے لگیں جو سامنے والوں کو تکلیف کا باعث بنے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حد میں رہیں گے، ہم تھوڑا وہ کہتے ہیں نا کہ فری نہیں ہوں گے، زیادہ فری نہیں ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ الکریم ساری باتوں سے ہم بچنے میں کامیاب ہوں گے اور عزت
کرنے والے، عزت دینے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً یہ بڑی پیاری بات ہے کہ عزت دو تو عزت ملے گی۔ اور رہی بات یہ کہ اگر ہم اپنی اپنی باؤنڈری کو سمجھیں کہ ہماری جو ہے نا اپنی باؤنڈری کتنی ہے، یہ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، یعنی کہ اتنا بیجا تکلف بھی نہیں ہونا ہے اور باؤنڈری کراس کر کے بھی نہیں جانا ہے۔ پھر باؤنڈری جب کراس ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تکلف بھی ٹوٹ جاتا ہے اور رشتہ داری میں بھی دراڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ یہاں پر دو چیزیں جو ہے نا وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت اور ذلت جو ہے نا یہ اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ کی جو ہے نا وہ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ریسپیکٹ دی جائے، حالانکہ سامنے والا ریسپیکٹ دے ہی رہا ہوتا ہے۔ عموماً جو ہے نا یہ فنکشنز وغیرہ میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں ریسیو نہیں کیا گیا، یا ہمیں پوچھا نہیں گیا، ہمیں بیٹھنے کے لیے جو ہے نا وہ چیئر نہیں دی گئی، یا پھر ہمیں فلاں سے ملاقات نہیں کروائی گئی، ہمیں دیکھ کر اگنور کیا گیا۔ تو اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک پہلو یہ ہے کہ عزت تو دینی ہے، اور سامنے والے کو عزت دینے کے باوجود اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے جتنی عزت مجھے دینی چاہیے تھی مجھے اتنی عزت مل نہیں رہی ہے، اس وجہ سے وہ ناراض ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو اتنی عزت کا لائق سمجھنا، تو ایسے لوگوں کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے لیے مدنی پھول یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ لوگوں کو عزت دینے والے تو بنے، لیکن عزت اپنے لیے چاہنے کی خواہش اپنے دل میں نہ رکھیں۔ وہی بات ہے کہ عزت دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو رسپیکٹ دیں، لوگوں کی عزت کریں، لوگوں کا ادب کریں، احترام کریں، آٹومیٹکلی سامنے والا آپ کو عزت دے گا۔ اب یہ کہ مجھے کم ملی عزت، مجھے کم، یہ بات جو ہے اس کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے کہتے ہیں نا لائف انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خوشیاں پانا چاہتے ہیں، اگر آپ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ پیرامیٹر اپنے ذہن سے نکال دیں کہ مجھے کم عزت ملی، کم میری رسپیکٹ کی گئی، یہ سب چیزیں اپنی ذہن و دماغ سے نکال دیں گے تو بہت خوش رہیں گے۔ بس اوقات سامنے والے بہت عزت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بہت زیادہ عزت کا طلبگار رہنا یہ ہمیں دکھ میں ڈال دیتا ہے، تکلیف میں ڈال دیتا ہے، پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہر کسی کا ادب کرے، احترام کرے، انہیں تکلیف نہ پہنچائے، تکلیف دینے سے بچے۔ کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے دونوں کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ دونوں کی طرف تربیت ہے، آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، پیٹ نہ پھیرو، بغض و حسد نہ رکھو، اور اے بندگان خدا آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ماشاءاللہ، پیٹ نہ پھیرو، صحیح، آپس میں حسد نہ رکھو، اور اے بندگان خدا آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ کتنی پیاری تربیت ہے، صحیح، کتنی پیاری تربیت ہے کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ یہاں دونوں طرف تربیت ہے، بالکل۔ تو اگر اس کو ہم سمجھیں اور دونوں طرف سے پیار محبت کا سلسلہ ہو، پھر یہ کہ بغض نہ ہو، حسد نہ ہو۔ بسا اوقات کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی کے تعلق سے منفی تاثرات یا نیگیٹو سوچ بندہ بنا لیتا ہے۔ جب کسی کے تعلق سے نیگیٹو سوچ بن جاتی ہے نا، نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے، یا یہ میرا دشمن ہے، یا یہ مجھے عزت نہیں دیتا ہے، تو اب جب یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا نا تو وہ عزت دے بھی رہا ہوگا تو آپ کو عزت محسوس نہیں ہوگی، وہ رسپیکٹ کر بھی رہا ہوگا تو آپ کو لگے گا کم رسپیکٹ کیا۔ تو یہ مائنڈ سیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ لیول تک نہیں جانا چاہیے کہ مجھے اتنی عزت ملے، مجھے حقیقت میں دیکھا جائے تو بندے کی اوقات کیا ہے۔ ہر بندہ اپنے اوپر غور کرے کہ میرا وجود کہاں سے ہوا، میری ابتدا کیا ہے اور میری انتہا کیا ہے۔ بلکہ کسی دانا کا قول ہے کہ کس بات پہ اکڑتا ہے، تو اپنی ابتدا پہ غور کر، تو اپنی انتہا پہ غور کر۔ تیری ابتدا ایک ناپاک قطرہ ہے، صحیح، اور تیری انتہا ایک مرا ہوا، سڑا ہوا مردہ ہے۔ یعنی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور مر کے قبر میں مٹی میں جانا ہے، دفن ہونا ہے، اور تیرے پیٹ میں نجاست بھری ہوئی ہے۔ تو اگر زیادہ کھا لے تو پریشان ہو جائے،
تو نہ کھائے تو پریشان ہو جائے، زیادہ سو لے تو مشکل، نہ سوئے تو مشکل، تیرے پیٹ میں نجاست، تیرے پسینے میں بدبو، تیرے منہ میں سو کر اٹھے تو بدبو، کتنی ساری چیزیں انسان کے اپنے وجود میں ایسی موجود ہے کہ جس پر اگر وہ خود غور کر لے تو یہ جو چاہت ہے نا عزت کی طلب، یہ انسان کے اندر سے مر جائے گی. مطلب میں اپنے اندر سے ختم کر دو. تو میں ختم کرنے کے لیے اپنے وجود پہ انسان غور کر لے نا، تو اس کو پتہ چل جائے کہ میں کس بات پہ اکڑتا ہوں، کس بات پہ غرور کرتا ہوں، کس بات پر میں اپنی عزت چاہتا ہوں جبکہ میرے اندر اتنی کمیاں ہیں. تو یہ انسان اپنے آپ کو دبائے، اپنے نفس کو دبائے، اپنے آپ کو عاجزی والا بنائے. تو جب یہ چیزیں ہمارے اندر آئے گی تو پھر اگر ہمیں کوئی تھوڑی بھی عزت دے رہا ہوگا تو ہمیں زیادہ لگے گی اور انشاءاللہ ہم خوش رہیں گے. البتہ دوسروں کے لیے جب عزت کی بات آئے تو ہر ممکن کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنا ان کا رسپیکٹ کر سکتے ہیں، ادب کر سکتے ہیں کریں، عزت دیں. اور کمال تو یہ ہے کہ کسی کی کوئی خامی برائی پتہ چل بھی جائے تو ہم اس کے عیبوں کو چھپانے والے، ڈھانپنے والے اور اس کو عزت دینے والے بنیں. جب اللہ ہمارے عیبوں کو جانتے ہوئے ہمیں عزت دے رہا ہے تو ہمیں لوگوں کو کتنی عزت دینی چاہیے. صحیح ہے، ماشاءاللہ بڑا پیارا جملہ آپ نے یہ دیا ہے کہ اللہ پاک ہمارے عیب جانتا ہے پھر بھی اس نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے. بے شک. تو یقیناً تو پھر ہم اور زیادہ لوگوں کو عزت دینے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اب یہ رشتہ داری سے ہٹ کر میں اب دوسرے پہلو کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شروع کی جو ہماری ایک تمہیدی گفتگو تھی تو اس میں یہ ہم نے لیا تھا کہ علم والوں کے اعتبار سے بھی کہ ان کے جو علمی مقام ہے، ان کے علمی مقام کے اعتبار سے جو ہے نا وہ ان کو عزت دی جائے، ان کو عہدے کے اعتبار سے ان کو عزت دی جائے. تو کچھ مقامات پر ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں بھی یہ چیزیں ہوں کہ بالخصوص جیسے ہمارے مساجد کے ائمہ کرام ہیں، مؤذنین وغیرہ ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑا مظلوم طبقہ ہے ہمارا. بندہ جو ہے نا ڈاکٹر کو عزت دے رہا ہے، انجینئر کو عزت دے رہا ہے، اسے صاحب کہہ کے پکار رہا ہے، لیکن یہاں اگر امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر محلہ جو ہے نا برس پڑتا ہے ان کے اوپر. اب خادم کا تو پوچھو ہی نہ. تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہمارے پیدا ہونے پر انہوں نے ہمارے کانوں میں اذان کہی، یا ہم مر جائیں تو یہ جو ہے نا ہمیں غسل دینے کے لیے آ رہے ہیں، یا ہماری جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، یا ہماری قبر پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یا ہمارے لیے جو ہے نا مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. لیکن ان کی زندگی میں پھر ان کے ساتھ کیسا ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ دنیا داروں کے ساتھ تو ایسا ہو، اور پھر یہ تو علم دین اور ہمارے رہنما ہے، تو ان کی عزت کا کیا؟ جو قوم اپنے دینی پیشواؤں کی عزت کرتی ہے اللہ پاک انہیں علم سے نفع عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ. ہمارے بزرگوں کی سیرت میں یہاں تک ملتا ہے کہ یہ اپنے استاد، اپنے بڑوں، جس طرح آپ نے علماء کی بات کی، علماء، ائمہ اور دینی لحاظ سے جو لوگ بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کی عزت کی جہاں تک بات ہے تو علماء کی عزت اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ عالم ہیں، علم دین کی وجہ سے ان کی عزت ہے. تو یہ ایک الگ موضوع ہے پورا، لیکن یہ ہے کہ عام لوگوں کی عزت کا جب ہمیں درس دیا جا رہا ہے تو علماء کی عزت بدرجہ اولا، یعنی بہت زیادہ عزت کرنی ہوگی، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے. بزرگان دین اپنے اساتذہ، اپنے استاد، اپنے بڑوں کی ایسی ادب کرتے تھے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بزرگوں کی نشست پر، یعنی جہاں وہ بیٹھتے تھے یہ اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے، اس کا بھی ادب کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے زندگی بھر اپنے استاد صاحب کے مکان کی طرف اپنے پیر نہیں پھیلائے. فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا کہ میرے استاد کا مکان اس طرف ہے تو میں نے زندگی بھر اس طرف اپنے پاؤں نہیں پھیلائے. استاد کا ایسا ادب کرتے تھے، اپنے استاد کی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے، استاد کی مجلس میں بھی اور استاد کی غیر موجودگی میں بھی کبھی ان کی غیبت نہیں سنتے تھے، نہ غیبت کرتے تھے، دل سے عزت کرتے تھے. یہاں تک کہ وہ اگر کسی بات کا حکم فرما دیتے تھے تو اس کو پورا کرنے میں ہر ممکن کوشش کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے بارے میں کسی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں جائیں تو دیکھیں وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں جائیں وہاں پر ایک
مجلس لگی ہوئی ہوگی علم دین کی مجلس، وہاں جا کر دیکھیں وہاں کوئی ہنسی مذاق یا کوئی بے ادبی کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوگا، اور وہ مجلس حضرت امام حسین کی مجلس ہے. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے بارے میں تعلیم اور ادب کی تعلیم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے دیگر علماء کے ادب کی جہاں تک بات ہے تو یہ بھی بتایا گیا کہ بزرگان دین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اتنے برس ہو گئے میں نے ابھی اپنے استاد صاحب کے سامنے زبان ہلانے کی جسارت نہیں کی. یعنی اتنا ادب کرتے تھے کہ عقلیں دنگ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان حضرات نے اپنے اساتذہ کی، اپنے استاد کی، دینی پیشواؤں کی رسپیکٹ کی، ادب کی، تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے انہیں بھی مقام عطا فرمایا. بزرگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جو اپنے استاد کا ادب نہیں کرتا وہ علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ پاک اسے علم دین کی برکت اسی وقت عطا کرے گا جب یہ اپنے اساتذہ کا ادب کرے گا. اب رہی بات امام صاحب کی، آپ نے بات کی، مؤذن صاحب کی بات کی. مسجد کے اندر ہم جاتے ہیں تو انہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، یہ ہمارے یہاں جنازے پڑھاتے ہیں، عیادتیں، دعا، فاتحہ، ساری دینی معاملات انہی کے ساتھ وابستہ ہیں. تو یہ ہمارے رہنما ہیں. بالکل. تو رہنما کی تو عزت بنتی ہے نا. اگر رہنما کی عزت نہیں بنتی تو عزت بنتی کس کی ہے؟ ایک مثال ہے، اگر کہا جائے کہ بھئی جو امام ہیں جن کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر بندہ ان کی عزت نہیں کرے گا تو عزت کرے گا کس کی؟ بالکل. تو ان کی بہت عزت ہے اور بہت عزت ہونی چاہیے، بلکہ ہم جتنا ان کے لیے کریں حقیقت میں کم ہے. ہمیں ہر لحاظ سے FGN چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا آپ کے توسل سے کہ ہم اپنے مسجد کے امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی، مدرس صاحب کی اور جو دینی پیشوائیں ہیں ان کی نہ صرف عزت کریں، یعنی عزت تو کریں ہی کریں، ساتھ ہی ساتھ ان کی خدمت بھی کریں. اللہ پاک نے اگر آپ کو دیا ہے ان کو آپ مالی طور پہ تعاون کریں، ان کو نذرانے دیں، ان کی ضرورت میں کھڑے رہیں، ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں. دینی لوگوں کی، استاد کی جتنا ادب کریں گے، جتنی ان کی مدد کریں گے، جتنی ہیلپ کریں گے، جتنا ان کے ساتھ اچھا انداز اختیار کریں گے، اللہ پاک علم دین کی برکت بھی عطا کرے گا اور ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. صحیح. اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جیسے مسجد کے امام صاحب کی ہم بات لیں اور اسی سے ریلیٹڈ استاد بھی، چاہے وہ دینی استاد ہوں یا دنیاوی ایجوکیشن دینے والے استاد ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ استاد کی جو بات ہے، اب وہ چاہے ایز اے امام کہہ رہے ہوں یا ایز اے استاد کہہ رہے ہوں یا اسکول کالج کے اعتبار سے ایز اے ٹیچر کہہ رہے ہوں، تو ان کی بات پر عمل کرنا بھی کیا ان کو ریسپیکٹ دینا کہلائے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو اب یہاں پر ایک بات میں آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ایسے بھی جو ہے نا وہ نظارے دیکھے ہیں کہ اگر کوئی علم دین کے اعتبار سے یا پھر کسی عمل کے اعتبار سے، جیسے مسجد کے امام صاحب ہی ہیں، اگر وہ کسی بات پر تربیت کرتے ہیں یا کسی بات پر جو ہے نا وہ اپنے مصلی کو بتاتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو کچھ چیزیں تو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے. لیکن کچھ چیزیں جو نفس پر گراں گزرتی ہیں یا اس وقت اسے لگتا ہے کہ یار یہ میرے لیے جو ہے نا ابھی سوٹیبل نہیں ہے، میں اس کو نہیں کر سکتا، تو بعض اوقات وہ ریورس ہو جاتا ہے کہ آپ نہیں بولنا اس طرح سے. تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ بھائی آپ کو فلاں بیماری ہے اور آپ کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا، تو ڈاکٹر کو تو یہ نہیں بولا جاتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بول نہیں سکتے آپریشن کرنے کے لیے، بولے آپ کو نہیں بولنا ایسے، آئندہ مت بولیے گا مجھے. تو یہ صرف جو ہے نا وہ امام ہی کے ساتھ کیوں یا دینی لوگوں کے ساتھ ہی کیوں؟ اس پر آپ کیا جو ہے نا وہ رہنمائی فرمائیں گے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو پھر کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ہر چھوٹے کو یہی تعلیم ہے کہ بڑوں کا ادب کرے. صحیح. اب وہ دینی لحاظ سے ہے یا دنیاوی لحاظ سے ہے، نفع آپ کو پہنچ رہا ہے، تعلیم ایجوکیشن آپ ان سے لے رہے ہیں، تو اخلاق یہی ہیں، تعلیم یہی ہے کہ ہم چاہے دنیاوی طور پر ہمارے وہ استاد ہوں یا دینی اعتبار سے ہوں، ان کا رسپیکٹ، ان کی بات ماننا، ان کا ادب کرنا، ان کی عزت کرنا، یہی آپ کو کامیاب کرے گا. یہ ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اسی سے کامیابی ہے. ورنہ دنیاوی اعتبار سے بھی جو استاد کی بات نہیں مانتا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے نافرمان کہا جائے گا. تو نافرمانوں کی فہرست میں ہم کیوں جائیں؟ ہم فرما برداروں کی فہرست میں آ جائیں. دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے جو بھی ہمارے بڑے ہیں، پیشوا ہیں، ٹیچرز ہیں، استاد ہیں، سب کا ادب کریں، سب کی عزت کریں. ماشاءاللہ. جیسے ٹیچرز کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو ٹیچر سے ریلیٹڈ ایک آخری سوال، اور وہ یہ ہے کہ
اسکول کالجز کی بالخصوص اگر بات کی جائے تو مدارس میں عموماً جو ہے نا اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن اسکول کالجز اور جو بڑی یونیورسٹیز ہوتی ہیں تو وہاں جو جونیئر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ آپ سینئر ہیں، آپ کا کوئی جونیئر ہے، یا پھر وہاں پر جو ٹیچرز ہیں تو ان ٹیچرز میں کسی کا ٹرانسفر ہو گیا یا کوئی ریٹائرڈ ہو گیا، ایک نیا ٹیچر آتا ہے تو اس کو نا اسٹوڈنٹ بہت ستا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ریگنگ کے نام پر ہوتا ہے، ریگنگ کے نام پر ایسے ایسے واقعات بھی سنے ہیں کہ بیچارے کو اتنا ستایا گیا کہ اس نے سوسائڈ ہی کر لی، انتقال کر گیا وہ۔ تو اس طرح جو ہے نا اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا چاہے، اب وہ آپ کا جونیئر ہو یا ایک نیا ٹیچر ہو، تو ایسے اسٹوڈنٹس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ جو بات کی جا رہی ہے سننے میں بھی اچھی نہیں لگتی، جی، سننے میں بھی اچھی نہیں لگتی کہ ہم کسی کو تکلیف دینے والے بنیں یا کسی کو ستانے والے بنیں۔ ستانے کا جو جملہ ہے یہ ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ یہی ہے نا کہ بھئی آپ اپنے آپ کو کسی کو ستانے والا، کسی کو تکلیف دینے والا، چاہے آپ کے جونیئر ہیں یا نئے ٹیچر ہیں یا آپ کے بعد آنے والے ہیں، کوئی بھی ہیں، کسی کو بھی ستانا یہ انسان کی اخلاق کے خلاف ہے۔ صحیح۔ کسی کو ستانا، کسی کو تکلیف دینا نہیں، بلکہ ہم تکلیف دینے والے کیوں بنے؟ ہم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنے، ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، ہم لوگوں کو دکھ پہنچانے والے کیوں بنے؟ کیا ہم لوگوں کو خوشی پہنچانے والے نہیں بن سکتے؟ بالکل۔ کیا ہم لوگوں کو نفع پہنچانے والے نہیں بن سکتے؟ کیا ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے نہیں بن سکتے؟ تو دو جہتیں ہیں، دو راستے ہیں، ایک طرف لوگوں کو تکلیف دینا ہے اور ایک طرف لوگوں کو فائدہ دینا ہے۔ تو آپ بندہ اپنے دل سے پوچھے کہ میں فائدے دینے والے راستے پہ چل کر کامیاب ہوں گا یا تکلیف دینے والے راستے پہ چل کے کامیاب ہوں گا؟ جواب خود سے ہی مل جائے گا کہ کوئی بھی ہو، ہم لوگوں کو تکلیف دینے والے راستے پہ نہ چلیں بلکہ فائدہ دینے کی طرف جائیں۔ تو ہم جب لوگوں کو فائدہ دینے والے بنیں گے تو لوگ ہمیں فائدہ دیں گے۔ وہی بات ہے کہ عزت دو تو عزت ملے گی۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً بڑا پیارا جملہ ہے یہ کہ عزت دو تو عزت ملے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے نا فیوچر پلان یہ ہو کہ اس کالج سے نکل کر میں خود بھی ایک پروفیسر بننا چاہوں گا، اور جس دن ایز اے پروفیسر آپ کسی کالج میں انٹر کریں گے اور آپ کو ستایا جائے گا تو اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ظاہر ہے کہ ہنسی مذاق ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی کو ستانا اور کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا، یہاں تک کہ ریگنگ کے نام پر اتنا ستا دینا سامنے والے کو کہ پھر وہ سوسائڈ کی طرف چلا جائے یا کالج چھوڑ کر چلا جائے، مدرسہ چھوڑ کر چلا جائے اور علم دین یا علم دنیا سے وہ محروم ہو جائے، تو یہ کوئی مناسب بات بھی نہیں ہے بلکہ ایک نامناسب اور غیر اخلاقی بات ہے۔ بہرحال اب آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید عزت کے متعلق ہم کچھ اور پہلو کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، جہاں ہمیں علم دین یا دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے ایک ٹیچر کی، ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اپنے باطن کو، اپنی روح کو سنوارنے کے لیے ایک پیر کامل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا اب ہم پیر کامل کے ادب اور ان کی عزت کی طرف ہم بڑھیں گے کہ ان کی عزت کس طرح سے کرنی چاہیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک دوسروں کے لیے کیسا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کو کس طرح سے عزت جو ہے نا وہ دیا کرتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور پیارے آقا کے دامن سے وابستہ ہو جانا یقیناً وہ ایک عزت کی جو ہے نا وہ بلندی ہے بندے کے لیے۔ تو اس پر، ان دونوں چیزوں پر آپ کیا ارشاد فرماتے کہ پیر کامل کی عزت جو ہے نا، ان کا ادب ہم کس طرح سے کریں، بالخصوص عزت کس طرح سے ان کو دینی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بھی کچھ پہلو اور کچھ مدنی پھول اگر آپ ارشاد فرما دیں؟ ماشاءاللہ، پیر و مرشد یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی صحبت دل میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اجاگر کرتی ہے۔ باطن کی صفائی، گناہوں سے بیزاری، اعمال صالح میں اضافہ، سلامتی ایمان کی فکر، بلکہ سلامتی ایمان کا ذریعہ یہ پیر و مرشد بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور پیر و مرشد وہ شخصیت ہیں کہ جو بندے کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا سبب بنتے ہیں۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر سے فیض اگر وہ لینا چاہتا ہے تو پیر کا وفادار اور با ادب رہے، ماشاءاللہ، کیونکہ ادب ہی وہ شے ہے جو مرید کو مرید کامل بناتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرید ادب کا خیال نہیں رکھتا تو وہ لوٹ کر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا۔ یعنی اگر مرید پیر کا ادب نہیں کرتا
تو وہ لوٹ کے وہیں چلا جاتا ہے جہاں سے چلا تھا۔ اگر مرید ترقی چاہتا ہے، مرید بھلائی چاہتا ہے، اپنے پیر سے فائدہ چاہتا ہے، تو پیر کا ادب، پیر کی عزت، پیر کا احترام یہ جتنا زیادہ کرے گا اللہ اس کو اتنی زیادہ بلندی برکت دے گا۔ ہاں، پیر جامع شرائط ہو، جو شرعاً باتیں بیان کی گئی ہے اس کے مطابق پیر ہے، تو اس کا ادب اور احترام یہ بندے کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ ادب جو ہے نا وہ مغفرت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص دریا کے کنارے یہ وضو کر رہا تھا، اسی دوران اس کی نظر لاکھوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پڑی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اس کی نظر پڑی کہ آپ تشریف لائے، اور اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر آپ بھی وضو کرنے لگے۔ اب وہ نہر تھی، دریا تھا، تو اب اس کا سلسلہ یوں تھا کہ یہ شخص جو وضو کر رہا تھا یہ اوپر کی طرف تھا، اور حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نیچے کی طرف تھے۔ تو جہاں یہ وضو کر رہا تھا تو وہاں سے پانی وضو کے بعد بڑھ کر امام احمد بن حنبل کی طرف آ رہا تھا اور پھر آگے بڑھ رہا تھا۔ جی، تو اس نے دیکھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہ نیچے کی طرف وضو کر رہے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں، تو اس کا ذوق اور اس کی محبت غالب آئی، اس نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے، یہ وہاں سے اٹھا اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نیچے کی طرف اور آگے چلا گیا۔ یعنی اب یہ ایسی پوزیشن پہ پہنچ گیا کہ امام احمد بن حنبل جہاں وضو فرما رہے تھے وہ پانی بڑھ کے اس کی طرف جانے لگا۔ جی جی جی۔ تو یہ اس نے ادب کیا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ کہتے ہیں کہ انتقال ہوا اس شخص کا، تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا گزری؟ تو اس نے کہا کہ ایک ولی حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ادب کی برکت سے، جو میں نے اس دن ادب کیا تھا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے میری مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو دیکھیں یہ نیک لوگوں کا، دینی پیشواؤں کا، علماء کا، ائمہ کا، پیر و مرشد کا ادب یہ بندے کی بخشش کا سبب بن گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے الحمدللہ عزت دینے، ادب کرنے کی بہاریں اور برکتیں۔ آپ نے بات کی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ہر معاملے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ اور اخلاق مصطفیٰ کی جھلکیاں انشاءاللہ میں کچھ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے عزت اور ادب کے ہی اصول میں یہ ساری باتیں بیان ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات آپ فرماتے، آنے والوں کو محبت دیتے، ایسی کوئی بات یا کام نہ کرتے جس سے کہ نفرت پیدا ہو۔ قوم کے معزز افراد کا لحاظ فرماتے، جو معزز افراد ہوتے انہیں قوم کا سردار مقرر فرماتے، لوگوں کو اللہ عز و جل کے خوف کی تلقین فرماتے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خیر گری فرماتے۔ جی، ادب، عزت، احترام اور خیر گری، اچھا لوگوں کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھائیاں بیان کرتے، اس کی تاکید بھی فرماتے۔ اچھا بری چیزوں کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے، ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی سے کام لیتے، لوگوں کی اصلاح میں بھی کبھی غفلت نہ فرماتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے بیٹھتے یعنی ہر وقت ذکر اللہ کرتے رہتے، جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ نبی پاک کی سیرت دیکھیے جمیل بھائی، جی، اپنے پاس بیٹھنے والوں کے حقوق کا لحاظ فرماتے ہیں، ماشاءاللہ۔ یعنی اس سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے حقوق کا بھی ایک لحاظ ہونا چاہیے۔ گویا پیارے آقا علیہ السلام کی یہ جو سیرت آپ بیان فرما رہے ہیں، ایسا فیل ہو رہا ہے کہ لوگوں کو عزت دینے کے پوائنٹس ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی ہے، جی، یہ ساری وہی بات ہے، لوگوں کے حقوق کا لحاظ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔
مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما رہے تھے جب تک وہ خود نہ چلا جاتا۔ جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ واپس نہ کھینچتے جب تک سامنے والا خود اپنا ہاتھ واپس نہ لے لیتا۔ اسی طریقے سے سائل یعنی مانگنے والے کو عطا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور خوش خلقی ہر ایک کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم، بردباری، حیا، صبر، امانت کی مجلس تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل توجہ فرماتے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ بات تو کسی اور سے کر رہے ہیں اور توجہ کہیں اور ہے۔ جیسے ہم بیٹھے ہیں ساتھ میں، اب آپ مجھ سے بات کرنے کے لیے آئیں، اب مجھے کیا چاہیے کہ میں پوری توجہ آپ کی طرف رکھوں، لیکن میں آپ کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہوں، میں آپ بول رہے ہیں اور میں کسی اور کام میں لگا ہوا ہوں، یا موبائل میں لگا ہوں۔ تو موبائل بھی ایک سلسلہ بن گیا ہے، تو میں موبائل میں لگا ہوں تو آپ کو کیا لگے گا انہوں نے میری بات توجہ کے ساتھ نہ سنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی حاضر ہوتا اور گفتگو کرنے لگتا تو حضور علیہ السلام پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتے۔ یہ عزت دینا ہے، صحیح، یہ عزت دینا ہے، یہ عزت سے ہی محبت بڑھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پکارا جاتا تو آپ جواب میں لبیک فرماتے۔ کیا بات ہے، نبیوں کے سلطان، اللہ کے محبوب، اور جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ لبیک۔ لبیک کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اہل مجلس کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے، اکثر قبلہ رو بیٹھتے، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے، برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے معاف کر دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور بھی لکھے ہوئے ہیں، کتنے اوصاف ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور بھی ہے میرے پاس ابھی لکھے ہوئے، لیکن ہمارا سلسلے کا وقت بھی چونکہ محدود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس شعر پہ ختم فرمایا تو ہم بھی اپنے سلسلے کے اختتام کو اسی شعر پر اگر آپ وہ شعر سنا دیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین کو میں کہنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں، ہے نا۔ ابھی ہم نے سنا بھی کہ تمہیں ہر معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، تو ان تمام باتوں میں اگر ہم پیروی کریں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ آمین۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے لوگوں کو عزت دینے کے متعلق اور بالخصوص ماں باپ، رشتہ دار اور بھی بہت سی شخصیات کا ہم نے ذکر کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آخری میں ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی امجد صاحب نے جو پوائنٹس ارشاد فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سے ریلیٹڈ ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے اور پیارے آقا علیہ السلام لوگوں کو کس کس انداز پر عزت دیا کرتے تھے، لہٰذا اگر ان پوائنٹس کو اگر ہم اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں اگر ہم اس کو اپلائی کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً یہ بات حق ہے کہ عزت دو تو عزت ملے گی۔ اللہ کریم ہمیں دنیا کے اندر عزت کے ساتھ رہنا اور بہترین عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا نصیب فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری ذلت سے حفاظت فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں عزت کا مقام عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ عزت دینا اور ذلت دینا یہ اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے، لہٰذا اپنے آپ کو بے جا عزت کا حقدار نہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے جتنی عزت عطا فرمائی ہے اسی میں راضی رہیں، اللہ پاک یقیناً مزید اور اس کی برکت نصیب فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو،
ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔